حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کانٹے کے چبھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی اذیت، تکلیف، مرض یا اس کے سوا کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو ہے وہ ساکت، معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ فرمایا جیسے پت جھڑ میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں ایسے ہی اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو حضور نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، یہ اس لیے ہے کہ مومن کو یہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ بخار انسان کے گناہوں کو ایسے پاک کرتا ہے جیسے جو آگ ہے یہ لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے، تو اس لیے بخار کو برا مت کہو۔ حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو غم میں مبتلا فرما دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اسے اللہ غم دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ مٹ جائیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے ذمہ گناہ ہو۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت بلاؤں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام۔ دیکھیے پہلے الفاظ کیا ہیں، سخت بلاؤں میں، وباؤں میں اور مصیبتوں میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام، پھر ان کے بعد جو افضل، پھر ان کے بعد جو افضل، یعنی حسب مراتب، جتنا بڑا انسان کا مرتبہ ہوگا، جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی اس پر غم ہوگا، اتنا ہی وہ مصیبت کا شکار ہوگا، اتنے ہی اس کو غم آئیں گے، دکھ آئیں گے۔ فرمایا جیسا انسان کا تعلق ہوتا ہے دین کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، اسی اعتبار سے وہ بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ آباب ذی وقار، یہ 5 احادیث جو ہیں آپ نے سماعت کی ہیں، آئیے ہم اس کا ایک خلاصہ وہ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو حدیث پاک بیان ہوئی ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو بیماری ہے، کوئی تکلیف، دکھ، رنج، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کب گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ جب ہم اس پہ صبر کریں گے۔ ہائے وائے واویلا، مارے گئے، لٹے گئے، یہ تو ساری جان ہی نہیں چھڑتا، پھر نہیں۔ جب کہیں گے یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تو ہی اس کو واپس لے گا، اس وقت پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری حدیث پاک میں بخار کے متعلق کہا گیا ہے
تو بخار سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. جس انسان کو بخار چڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا اسے برا نہ کہو، یہ تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے. تم تو بلکہ ایک بزرگ تھے، جب ان کو بخار چڑھتا تھا وہ 2 نفل پڑھتے تھے، وہ 2 نفل پڑھتے تھے. اور ہم جو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے جی، میں کیا کرتا ہوں مجھے پتا. وہ 2 نفل پڑھتے تھے. پوچھا گیا آپ عجیب بندے ہیں، جب بھی آپ کو بخار چڑھتا ہے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں. فرمایا میں کیوں نہ شکرانے کے نفل ادا کروں، یہ تو انبیاء کی سنت ہے. سب سے زیادہ دنیا میں بخار انبیاء کرام کو چڑھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرض وفات ہے جی، مرض وصال ہے، وہ بھی بخار میں ہوا ہے. تو سب سے زیادہ کہا کہ میں تو اس لیے شکرانے کے نفل ادا کرتا ہوں کہ انبیاء کرام کی سنت مجھ پہ پوری ہو رہی ہے. انہیں بخار چڑھتا تھا، مجھے بھی بخار چڑھا ہے. تو فرمایا بخار انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں. تو پھر بخار تو اچھی بات ہے جیسے انسان کے. اگلی حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب انسان بہت زیادہ گناہ کر دیتا ہے، ایک بار ہر مرتبہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ انسان گناہ سے کیوں نہیں رکتا. حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا بن جاتا ہے، سیاہ نشان ایک گناہ کا، ٹمکنا جیسے کہتے ہیں جی، ڈاٹ کوما کہہ لیں، تو وہ بن جاتا ہے. پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو 2 ہو جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتا، تیسرا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا چور چوری نہیں چھوڑتا، سود کھانے والا سود نہیں چھوڑتا، حالانکہ اسے پتا ہے یہ غلط بات ہے. کسے نہیں پتا؟ اذان ہوئی، ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نماز کی تبلیغ نہیں کرتے. میں کبھی ہم مسلمانوں میں رہتے ہیں یا کافروں میں رہتے ہیں؟ اذان ہوئی اس کا مطلب کہ ابھی نماز پڑھنی ہے. اس کو فوتگی کے اعلان کی بڑی سمجھ آ جاتی ہے جی. 4 کلومیٹر بھی چل کے جانا پڑے تو فرض کفایہ کے لیے جاتا ہے، جو نہ بھی پڑھا جائے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو فرض عین ہے، جو فرض ہے، چند قدم اس کے لیے چل کے نہیں آ سکتا جی. اسے باقی اعلان سارے سمجھ آ جاتے ہیں، اسے اذان والا اعلان کیوں نہیں سمجھ آتا؟ تو پتہ چلا اندر کچھ گڑبڑ ہے جی، اندر گڑبڑ ہے. تو اس گڑبڑ کا علاج ٹھیک ہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ اسے گناہ اور ثواب میں تمیز نہیں رہتی. وہ کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہی، کوئی نہیں، خیر ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں، یہ میرے لیے جائز ہے. جو بندہ سود کھاتا ہے وہ سود کو جائز سمجھ کے کھاتا ہے، چور چوری کو جائز سمجھنے لگ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کام ہی یہ، میں اور کیا کروں، میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے جی. اسے ہی حلال سمجھ لیتا ہے. تو میں نے ایک سود کھانے والے سے کہا، میں نے کہا یار چھوڑ دو. کہتا مجبوری ہے. میں نے کہا کتنی کو مجبوری ہے جی، کتنی کو مجبوری ہے؟ اگر تو مر جائے آج تو پھر مجبوری کہاں جائے گی؟ اچھا اگر تیرا سب کچھ ختم ہو جائے پھر مجبوری کہاں جائے گی؟ پھر بھی تو صبر کرنا ہے نا، تو آج کر لے. کہتا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اللہ کرے تو یہ صبر آ جائے. دعائی کر سکتے ہیں تیرے لیے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ مسکین بندہ کیا کر سکتا ہے جی؟ مسکین دعا کر سکتا ہے یا اللہ اس کا بھلا فرما، اسے ہدایت عطا فرما. تو بھئی مجبوری کب تک؟ سانس بند ہوگی تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ اور نیکی میں تمیز نہیں رہتی. بندہ کہتا ہے اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے، کہتے ہیں یار کسی نے غلط نہ آکھو. کیوں نہ کہو بھی غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلط کو صحیح کیسے کہا جا سکتا ہے جی؟ ایک بندہ غلط ہے اسے آپ کیسے صحیح کہیں گے؟ کوئی نہیں، جتھے کوئی لگا رہے. نا یہ بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جتھے کوئی لگا رہا. اللہ سے بڑھ کر رحیم و کریم کون ہے؟ اللہ بھی فرماتا ہے جتھے کوئی لگا رہا ہے مینوں کی. نہ اللہ نے یہ احکامات کیوں نازل فرمائے ہیں؟ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احادیث سرکار نے کیوں پھر فرمائی ہیں؟ تو پتہ چلا جتھے کوئی لگا اتھے نہیں، جو سیدھا راستہ وہاں پہ لگے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو خیر دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب دل کو کیسے صاف کرنا ہے؟ فرمایا دلوں کا زنگ مٹانے کے لیے سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. یہ دلوں کے زنگ کو مٹا دیتا ہے.
اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ آج ہارٹ کا بہت مسئلہ ہے، جسے ہر ایک دوسرے آدمی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، تو یاد رکھیے نمازی کو یہ بیماری بہت کم لگتی ہے، نمازی کو یہ بیماری بہت کم لگتی ہے جی، ہارٹ اٹیک اسے نہیں ہوتا جلدی۔ کیوں؟ یہ ایک پورا ایک باب ہے، پورا ایک موضوع ہے نمازی کے لیے جی۔ تو نماز اس کا جو کولیسٹرول ہے اسے کنٹرول کرتی ہے، اور اس کولیسٹرول کی وجہ سے ہی دل کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کے وہ شریانے ہیں جو اس کے بال ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ نمازی ہوگا اگر اسے ہوگا بھی مسئلہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو خیر بات اور طرف نکل جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ اپنے بندے پہ رحم فرماتا ہے کہ میرا بندہ اور اتنا گناہ گار، اس کے گناہ نہیں ہونے چاہیے، تو پھر اللہ اسے غم عطا فرماتا ہے تاکہ وہ غم میں رہے اور اس کے گناہ مٹتے رہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے۔ اگلی بات فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اللہ اکبر سخت بلاؤں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا انبیاء کرام۔ تو یاد رکھیے گا دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کرام کے لیے آئی ہیں۔ حضرت آدم 300 سال روتے رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 40 یا 80 بندے مسلمان ہوئے، صرف 40 یا 80 بندے۔ تو یہ تکلیف نہیں تھی کہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے؟ ہماری بات ایک مرتبہ کوئی نہ مانے تو ہمیں غصہ آتا ہے، یار ایسی نہ گل رکھی نہ مننی کوئی نہیں۔ تو 950 سال جو بندہ یہ تھوڑا غم ہے، یہ تھوڑی مشکل اور پریشانی تھی۔ اور آپ کا جو مکان تھا وہ کیسا تھا؟ آپ اگر سر اندر کرتے تھے ٹانگیں باہر نکل آتی تھی، ٹانگیں اندر کرتے تھے سر باہر نکل آتا تھا۔ تو ایک دن جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کہ یا نبی اللہ اتنی آپ کیوں، مطلب اتنی 950 سال، ٹوٹل 1000 سال کر لیں، یہ 950 جتنی بھی ہے، 1000 سال تو ہے ہی نا، 1000 نہیں تو 950 تاریخ میں مختلف۔ تو کہا کہ آپ مکان بنا لیں اپنا، یہ کیا ہے آدھا سر اندر آدھا باہر، کبھی پاؤں اندر آ جاتے ہیں کبھی سر، یعنی پورا کہا تھوڑی سی تو میری عمر ہے، میں نے مکان بنا کے کیا کرنا ہے،